عقل کے ہر زاویے کو مطمئن کرتا ہے، ایسا دین کہ جو بار بار دعوت دیتا ہے فکر کی، تدبر کی اور کائنات کی ہر شے میں فکر کی، کائنات کی ہر شے میں غور کی۔ وہ لٹریچر کا خاتمہ نہیں کیا جاتا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ نشے کی ایک فصل کے پھول تو کاٹ رہے ہیں لیکن اس کو جڑ سے نہیں اکھاڑ رہے۔ جو واقعات FIRs ہوئی ہیں، جو رپورٹ ہوئے ہیں، ان میں سے کم 50% واقعات کی جب تحقیق ہوتی ہے تو وہ واقعہ سرے سے ملتا ہی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر ہوتا کیا ہے؟ خود ہی وکیل، خود ہی قاضی، خود ہی وہ جلاد۔ تو جب تک یہ اپنی عدالت لگا کر فیصلے نمٹانے کا کلچر ختم نہیں ہوگا تب تک ایسے واقعات کی روک تھام نہیں ہوگی۔ جتنے اچھے طریقے سے اپنی سوچ کا پیغام پہنچائیں گے، دعوت دیں گے، اتنا ہی آپ کا عقیدہ زیادہ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، HR نیوز کے ساتھ میں ہوں اسد الرحمان اور آج میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر حافظ شوبان صاحب۔ آج ان کے ساتھ ہم عصر حاضر کے متعلق کوئی گفتگو کرتے ہیں۔ آج یہ ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ خیریت۔ حافظ صاحب، سیالکوٹ میں ہم موجود ہیں، تو یہاں پر ایک واقعہ ہوا ہے کچھ عرصہ پہلے، چند ایام پہلے، تو اس کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ ساتھ اسلام کے اوپر بھی تنقید کی جا رہی ہے۔ آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے، اس طرح کے واقعات وطن عزیز میں اتنی کثرت کے ساتھ ہو رہے ہیں کہ بڑے دکھ بھرے دل کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اب ان واقعات پر اتنا دکھ بھی نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسا معمول بنتا جا رہا ہے کہ ایسے کسی واقعے کو سن کے لگتا ہی نہیں کہ یہ کوئی انہونی یا کوئی انوکھی بات ہوئی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ مذہبی جنونیت، علاقائی اور لسانی تفرقات میں اتنا پیوست ہو چکے ہیں ہم کہ اب یہ چیزیں ہمیں کچھ اپنی اپنی سی محسوس ہوتی ہیں۔ اس واقعے کے بارے میں جتنی بھی رسمی باتیں کی جائیں، جتنے بھی رسمی کلمات، میرا خیال ہے وہ سب بے معنی ہیں، اور اس پر صرف ایک ہی لفظ کہا جا سکتا ہے کہ ہمیں اس پر صرف شرمندگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اس کی کیا وجہ لگتی ہے کہ اس طرح کے واقعات وطن عزیز، اسلامی جمہوریہ پاکستان نام ہے، تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر اس طرح کی سوچ لوگوں میں پیدا ہو چکی ہے؟ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، اور میرے خیال میں اگر آپ کے اس سوال کو پورے پاکستان میں پوچھا جائے، اس پر بات کی جائے، جس موضوع پر آپ نے یہ بات کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو شروع کیا ہے، تو میرے خیال میں اس طرح کے واقعات ہونا بند ہو جائیں گے۔ دیکھیں، یہ میری اپنی رائے ہے، ضروری نہیں کہ آپ یا آپ کے سننے والے اس سے متفق ہوں۔ میری یہ رائے کسی ادارے یا کسی جماعت سے بھی وابستگی کی نہیں، یہ خالصتاً میری اپنی ذات کی رائے ہے۔ میرا خیال ہے کہ جب ہم نے کسی دوسری رائے کو، کسی دوسرے نظریے کو برداشت کرنا چھوڑ دیا اور اس بات پر ہم مضر ہو گئے کہ جو میرا نظریہ ہے، جو میرا عقیدہ ہے، جو میری سوچ ہے، اس پر تنقید یا اس کے علاوہ کسی دوسری سوچ کو سننے تک کے لیے میں تیار نہیں ہوں، تو یہ وہ پہلا قدم ہے جہاں سے سری لنکن مینیجر کے گلے تک ہاتھ پہنچتا ہے۔ یہ وہ پہلا واقعہ ہے، یہ وہ پہلی سوچ ہے کہ جہاں پر مشال خان کے ہاتھوں کی انگلیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہ وہ اصل ہتھیار ہے جو مذہبی جنونیت ہو، جو کبھی پوری بستیاں جلا دیتا ہے، کبھی لوگوں کو چوراہوں میں لٹکا دیتا ہے، کبھی مار مار کے ان کی لاش کو بھی آگ لگا دیتا ہے۔ یہ صرف ایک پہلا قدم ہے۔ جب ہم نے یہ برداشت کرنا چھوڑ دیا، ہمارے اندر اس بات کا یہ وسعت ہمارے اندر ختم ہو گئی کہ جو میرا عقیدہ ہے، جو میرا نظریہ ہے، جو میری سوچ ہے، اس کے علاوہ اگر کسی دوسرے بندے کی کوئی دوسری سوچ ہے تو اس کو بھی جینے کا حق حاصل ہے، اور میں اپنی سوچ کو اس پر مسلط نہیں کر سکتا، زیادہ سے زیادہ اس کو دعوت دے سکتا ہوں۔ اور اگر کوئی اسلام کے نام پر یہ کام کرے توبہ،
میرے خیال میں اس سے بڑا جاہل اور کون ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا دین جو عقل کے ہر زاویے کو مطمئن کرتا ہے، ایسا دین کہ جو بار بار دعوت دیتا ہے فکر کی، تدبر کی، اور کائنات کی ہر شے میں فکر کی، کائنات کی ہر شے میں غور کی، اور ایسا اور وہ ایسا رسول کہ جو کسی ایک قوم، کسی ایک قبیلے، کسی ایک زمانے کے لیے نہیں ہے، وہ تو آفاقی ہے، وہ تو ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، اور جس کی دعوت کسی قوم کو نہیں بلکہ یا ایھا الناس کہہ کر بلایا جاتا ہے، جو کسی ایک لباس، ایک خاص اٹائر یا کسی ایک خاص زبان کا رسول نہیں ہے، وہ افریقہ سے لے کے یورپ تک، اور یہ تو یہاں تک کی ہماری وسعت ہے، وہ تو اتنا آفاقی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین میں جہاں پر رب اپنی افاقیت کا ذکر کرتا ہے عالمین بتا کر، اسی افاقیت کا ذکر وہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، بالکل اسی طرح۔ اچھا، یہ جو عدم برداشت ہے ہمارے معاشرے میں یہ بڑھتی جا رہی ہے، اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے؟ دیکھیے، مجھے اجازت دے میں پہلی اپنی بات کو مکمل کر لوں۔ جو اتنا آفاقی رسول ہے، اس کا دین یا پھر اس کے دین کی تعلیمات کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی تنگ نظر ہوں کہ اپنی بات سے، اپنے عقیدے سے مخالفت رکھنے والے کو مطمئن نہ کر سکتی ہوں، وہ عقل کے کسی زاویے پر پورا نہ اترتی ہوں؟ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ وہ قرآن جو پورے 30 سپاروں میں بار بار آپ کو غور اور فکر کی دعوت دیتا ہے، اور جو چیلنج کرتا ہے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، وہ یہ نہیں کہتا کہ اگر تم سچے ہو تو جاؤ بارود اٹھا کے لے آؤ، وہ کہتا ہے اگر تم سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ۔ اور وہ رسول جس نے اپنے کردار سے 40 سال تک لوگوں کو بتایا کہ میں جو دین تمہیں پیش کرنے جا رہا ہوں، جو دین تمہیں میں دوں گا، وہ کس قدر پختہ، کس قدر مضبوط دین ہوگا۔ تو جب اتنا پختہ، اتنا مضبوط، اتنا مدلل اور عقل کے ہر زاویے کو پورا کرنے والا دین اور وہ رسول ہمارے پاس ہے، تو پھر ہمیں تشدد کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، اگر اس رسول اور اس دین کی تعلیمات کو پہنچانے کے لیے کوئی تشدد پر اترتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس رسول کو اور اس دین کو پوری طرح سے سمجھ نہیں سکا، اس کے اپنے سمجھنے میں کوئی مسئلہ ہوگا، وہ دین کبھی بھی کسی کی جان یا کسی کی گردن پہ انگوٹھا رکھنے کی اجازت بالکل نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے بتایا، لیکن میں دوبارہ وہی کوشچن کرتا ہوں، عدم برداشت ہمارے معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے، یہاں تک ذاتی انا کی خاطر ہم اسلام کو یوز کر رہے ہیں۔ آپ نے مثال کا ذکر کیا، اس کے ساتھ میں کہتا ہوں ایک وہ تھا گارڈ تھا جس نے اپنے بینک مینیجر کو مار دیا، اس کے بعد یہ واقعہ بھی ہو چکا۔ یہ ساری عدم برداشت، یا ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین کی کم سمجھ کی وجہ سے یہ واقعہ۔ جی، میں بالکل آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں۔ اس کی بنیادی وجہ دین سے دوری ہے، اور اس کو بلا واسطہ یا بالواسطہ سمجھنے سے جو لوگ قاصر ہیں وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں۔ پہلی بنیادی وجہ اس کی یہ ہے۔ دوسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ تشدد، یہ شدت پسندی، یہ سکھائی بھی جاتی ہے، یہ پھونکی بھی جاتی ہے، اس کا پرچار بھی کیا جاتا ہے۔ میں اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، میں بڑے بوجھل دل سے آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کیا ایسی کتابیں ابھی بھی مدرسوں میں، مارکیٹوں میں، کتب خانوں میں موجود نہیں ہیں کہ جن میں پوری آب و تاب کے ساتھ اس چیز کا مکمل سبق دیا جاتا ہے کہ مار دو یا مر جاؤ؟ دیکھیے، جب تک وہ لٹریچر جو شدت پسندی پر اور متشدد کرنے پر قائل کرتا ہے، جب تک وہ لٹریچر کا خاتمہ نہیں کیا جاتا، آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ نشے کی ایک فصل کے پھول تو کاٹ رہے ہیں لیکن اس کو جڑ سے نہیں اکھاڑ رہے۔ آپ پھول کاٹ دیں گے، 2-4 مہینوں کے بعد دوبارہ پھول آ جائیں گے۔ یہ تب ختم ہوگا، یہ شدت پسندی کا بوٹا تب ختم ہوگا جب اس کو جڑ سے اکھاڑیں گے۔ جڑ سے اکھاڑنے کے لیے وہ لٹریچر بدلنا پڑے گا، اور حاکم وقت کو بھی اب ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے۔ اب اسے کسی طاقت کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے سے پہلے یہ 1000 بار سوچنا پڑے گا
کہ آج جس کو میں کسی پریشر گروپ کے طور پر استعمال کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں بالکل میں آپ کی بات کو سمجھ گیا. مجھے یہ آخری میرا کویسچن ہے, مجھے یہ بتائیں کہ ریاست وقت کو, حاکم وقت کو, ہماری اس ریاست کو کیسے اقدامات کرنے چاہیے کہ لوگوں کا یہ جو واقعہ ہوا ہے اس سے ایک ہمیں یہ چیز بھی نظر آتی ہے کہ لوگوں کا ہمارے اداروں کے اوپر سے یقین کا اٹھ جانا ہے. اگر یقین ہوتا تو ایف آئی آر کرواتے. تو حکومت کو کس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے کہ عوام کا دوبارہ سے یقین جو ہے وہ بحال ہو سکے؟ میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ جن واقعات کی ایف آئی آرز درج ہوئی ہیں, جو رپورٹ کیے گئے ہیں, ان واقعات کی تحقیقات کی ریشو کیا ہے. آپ اس کو چیک کر لیجئے گا, کراس ویریفائی کر لیجئے گا. جو واقعات ایف آئی آرز ہوئی ہیں, جو رپورٹ ہوئے ہیں, ان میں سے کم 50% واقعات کی جب تحقیق ہوتی ہے تو وہ واقعہ سرے سے ملتا ہی نہیں ہے. یعنی اس میں گستاخی کا کوئی پہلو موجود ہی نہیں ہوتا, بلکہ کسی کی ذاتی اناد, کسی کی ذاتی دشمنی اور کسی کے ذاتی مقاصد کے لیے ٹھپا اس پر توہین مذہب کا لگا دیا جاتا ہے. میرا خیال ہے سب سے پہلے جو قانون ہمارے پاس جہاں پر موجود ہے, اگر اس قانون کو ہی 100% پورے طریقے سے امپلیمنٹ کر لیا جائے. وہ قانون کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی توہین مذہب کا مرتکب ہوگا تو کیا اس کا گلا کاٹ دیا جائے گا؟ نہیں, اس کو کسی ادارے میں پیش کیا جائے گا, اس کو صفائی کا موقع دیا جائے گا, اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ کیا کہا ہے, کیوں کہا ہے. پورے واقعے کا جائزہ لینے کے بعد اس کو اس کی سزا دی جائے گی. لیکن یہاں پر ہوتا کیا ہے, خود ہی وکیل, خود ہی قاضی, خود ہی وہ جلاد. تو جب تک یہ اپنی عدالت لگا کر فیصلے نمٹانے کا کلچر ختم نہیں ہوگا, تب تک ایسے واقعات کی روک تھام نہیں ہوگی. اور لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جب انویسٹیگیشن کی جاتی ہے, بیان کچھ ہوتا ہے, جو ڈیلے ہوتا جاتا ہے وہ بیان بھی چینج ہوتا جاتا ہے. ہم آسیہ کا واقعہ, میرے خیال میں آپ اسی طرف اشارہ کر رہے تھے, لیکن آسیہ والا واقعہ اگر دیکھیں نچلے لیول پر ہمیں کچھ اور رزلٹ مل رہے تھے, اوپر جب گیا اور ہو گیا. لیکن چلے پھر بھی ہم اس موضوع کے اوپر بات نہیں کریں گے. فائنلی طور پر آپ جو ہے کمنٹس جو ہیں ہمارے آڈینس کے, میں اپنے سننے والوں سے صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے اس معاشرے میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں, وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں, وہ کسی بھی طرح کی زبان بولتے ہوں, وہ کسی بھی طرح کا خاص کلچر اپنے پاس رکھتے ہوں, حتیٰ کہ وہ کسی بھی دنیا کے مذہب سے تعلق رکھتے ہوں, وہ انسان ہیں اور ان کو بطور انسان جینے کا حق حاصل ہے. آپ کا مذہب, آپ کا عقیدہ, آپ کی سوچ اگر سمجھتے ہیں کہ وہ مدلل ہے, اگر وہ ٹھوس ہے, تو دعوت دیجیے, ان تک اپنا پیغام پہنچائیے. جتنے اچھے طریقے سے اپنی سوچ کا پیغام پہنچائیں گے, دعوت دیں گے, اتنا ہی آپ کا عقیدہ زیادہ پھیلے گا. بہت شکریہ. جی ہاں ناظرین, آپ نے سماعت کیا. ہمارے ساتھ موجود تھے پروفیسر حافظ شعبان صاحب, جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ کو یہ ہمارا پروگرام کیسے لگا. اپنی میزبان اسد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.